کاش میرے دل کا ارمان نکل جائے، اے کاش میرے دل کا ارمان نکل جائے، اے کاش میرے دل کا ارمان نکل جائے، اے کاش میرے دل کا ارمان نکل جائے، سرکار کے روزے پر مولا سرکار کے روزے پر یہ جان نکل جائے۔ نعمان افضل رامپوری جو اپنے نعتیہ کلام سے ہم سبھی سامعین کو نواز رہے تھے، اب میں اس کے بعد مقرر خصوصی بیان کے لیے حضرت مولانا مطیع الرحمن صاحب ندوی جو آپ کے پربہار اکبر میں تشریف لا چکے ہیں، ان سے میں متبانہ گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم مائک پر تشریف لے کے آئیں اور اپنے ایمانی، عرفانی، حقانی تقریر سے ہم سبھی سامعین کو نوازیں کہ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، سبھی مردہ دلوں کی زندگی تحریر ہوتی ہے۔ ارے درائل جب بھی دیتے ہیں تو عقلیں تنگ رہتی ہیں، ہمارے شیخ کی جب کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے۔ درائل جب بھی دیتے ہیں، ارے درائل جب بھی دیتے ہیں تو عقلیں تنگ رہتی ہیں، ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے۔ مائک پر حضرت مولانا مطیع الرحمن صاحب ندوی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء حضرات علماء کرام، ہمارے بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ آج کا یہ پروگرام جلسہ دستار بندی کے عنوان سے منعقد ہوا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے اس مدرسے میں تعلیم حاصل کی اور انہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہوتا ہے۔ آج کتنے نوجوان، کتنے بچے اس علاقے کے اندر موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چند بچوں کو منتخب کیا اپنی کتاب کو یاد کرنے کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ جس خاندان اور جس گھر کا بچہ حافظ ہوتا ہے، اس کی برکتوں کے انوار پورے خاندان اور پورے گھر میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ تو آج انہی بچوں کی دستار بندی ہوگی انشاءاللہ، اور ہم سارے لوگ اس موقع کے اوپر ان بچوں کو مبارکباد دینے کے لیے اور ان کے حق میں دعا کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو اپنے مقصد کو سمجھنا چاہیے کہ آج ہم اس پنڈال میں کس مقصد سے جمع ہوئے، اور اگر کوئی کسی اور مقصد سے جمع ہوا ہے تو وہ اپنے مقصد کو طے کر لے۔ اس لیے کہ ایک حدیث ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے ہوگی۔ ہجرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے گھر بار کو، اپنے وطن کو، اپنے خاندان کو، اپنے گاؤں کو، اپنی آبادی کو خیر بات کہہ دے اور کسی دوسرے ملک میں، کسی دوسرے علاقے میں جا کر کے بس جائے۔ یہ کتنی بڑی قربانی ہے کہ ایک انسان سب کچھ چھوڑ کر کے چلا گیا، لیکن ہجرت جیسی قربانی بھی اگر کوئی کرتا ہے، ہجرت جیسی قربانی بھی اگر کوئی دیتا ہے اور اس کی نیت کے اندر خلوص نہیں ہے، اس کی نیت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی نہیں ہے، تو اس کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہمارے نوجوان بھی یہاں موجود ہیں، ہمارے بزرگ بھی یہاں موجود ہیں، ہمارے بچے بھی یہاں موجود ہیں۔ اس محفل کے اندر ہم یہ طے کریں کہ ہمارا جو کام بھی ہوگا آج کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا۔ آج ہمارے نوجوان راستوں سے بھٹکے ہوئے ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، ہم کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی، ہم کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی، جو آنکھیں دیکھتی ہیں، مشاہدہ کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں اتنی روشنی دی کہ تا حد نگاہ نظر آتا ہے، لیکن اس نگاہ کا اگر استعمال صحیح نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہاتھ دیے ہیں اور ہاتھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، یہ ہاتھ اگر ظالم کو اس کے ظلم سے روکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر و ثواب متعین ہوگا، اور اگر یہ ظالم کی مدد کرتے ہیں اور مظلوم کے خلاف اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں معاوضہ بھی ہوگا۔ اس لیے ہماری مائیں اور بہنیں اور ہمارے نوجوان اور ہمارے بزرگ یہ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی بات کو مختصر کروں، پروگرام بہت طویل ہے اور پروگرام تو کافی دیر تک چلے گا، ابھی دستار بندی بھی ہونی ہے اور اس کے علاوہ بہت سے علماء کرام موجود ہیں، آپ ان کے بیانات کو سنیں گے، بہت سے شعراء کرام موجود ہیں، آپ ان کے بیانات کو سنیں گے، لیکن جو بات میں نے کہی کہ آپ اس مجلس میں بیٹھنے کا مقصد، آپ اس جلسے میں بیٹھنے کا مقصد طے کیجئے کہ ہم اس جلسے میں کس لیے آئیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں نعت پڑھی جائے گی، یہاں کلام الہی پڑھا جائے گا، یہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی، تو آپ کا انداز، آپ کی ادا، آپ کی ہر طور طریقہ اسی مجلس کے مطابق ہونا چاہیے کہ جب صحابہ کرام ایسی مجلسوں میں بیٹھتے تھے تو اگر ان کے پرندوں کے اوپر، ان کے سروں کے اوپر اگر پرندے بھی بیٹھ جائیں تو بیٹھ سکتے تھے، ان کا سر ہلتا تک نہیں تھا ادب کی وجہ سے اور عظمت کی وجہ سے۔ اس لیے ہم جو بولیں اپنی آواز کو پست کر کے بولیں۔ یہ ایسی نورانی مجلس ہے جس میں قرآن کریم کا ذکر ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوگا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ ہماری آنے والی نسلوں کی فکر کریں، بچوں کی تربیت اور بچوں کی تعلیم وہ بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ بڑوں سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ماؤں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچے کی کیسی تربیت کی، باپ سے پوچھا جائے گا کہ اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی۔ باپ کا صرف اتنا کام نہیں ہے کہ وہ صبح گھر سے نکلے، مزدوری کرے اور کھیت کو دیکھے، دکان کو کھولے اور اس کے بعد شام کو آ کر کے وہ آرام کر لے، وہ گھر کے اخراجات کی کفالت کرے۔ صرف اتنا کام نہیں ہے باپ کا، ماں کا صرف اتنا کام نہیں ہے کہ وہ بچوں کے لیے کھانا پکا دے، بچوں کے لیے کپڑے سل دے، بچوں کے لیے دوسرے جو انتظامات ہوتے ہیں ان انتظامات کو کر دے۔ نہیں، اگر بچوں کے اندر کوئی ایسی کمی آتی ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے، تو
تو پورے طور پر ماں کا اور باپ کا اس میں حصہ ہوگا. اگر وہ گناہ کا کام کرتا ہے تو گناہ بھی ان تک پہنچے گا، اور اگر وہ ثواب کا کام کرتے ہیں تو ثواب میں بھی ان کی حصہ داری ہوگی. اس لیے ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اپنے ان بچوں کو جو مدرسے جانے کے لائق ہیں، جو اسکول جانے کے لائق ہیں، جو تعلیم حاصل کرنے کے لائق ہیں، ان بچوں کو مدرسے میں اور اسکول میں اور جہاں جہاں بھی تعلیم ہوتی ہے ان اداروں میں بھیجیں، ان کی تعلیم کی فکر کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی بہترین تربیت کریں. ان کی تربیت کے لیے آپ کو خود کو بھی بدلنا ہوگا، اپنے کو بھی بدلنا ہوگا. آپ بچوں کی تربیت کریں اور اس کے بعد اپنے اندر اصلاح نہ لائیں. ایک باپ ہے جس کی کوئی بری لت پڑی ہوئی ہے، وہ اپنے بیٹے کے لیے نہیں پسند کرتا ہے کہ وہ بھی اس لت کا شکار ہو، لیکن جب وہ اپنے کو جب تک نہیں بدلے گا تو بیٹے کے اندر بھی تبدیلی نہیں آئے گی. اس لیے ہماری ماؤں کو بھی بدلنا پڑے گا، ہماری بہنوں کو بھی بدلنا پڑے گا. وہ جانے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیم کیا ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے، کیسے ہم کو کھانا کھانا چاہیے، کیسے ہم کو سونا چاہیے، کیسے ہم کو دن اور رات کو گزارنا چاہیے. اور اسی سانچے کے اندر خود کو ڈھالنے کی کوشش کرے. اور اسی طرح جو باپ ہے وہ بھی بچوں کی فکر کرے. گھر کا جو ماحول ہو وہ دینی ماحول ہو. نماز کی پابندی جو گھر کے اندر مستورات ہوتی ہیں ان کی ذمہ داری ہو. اور جو بڑے ہوتے ہیں، جو مرد ہوتے ہیں، جو جوان ہوتے ہیں، وہ مسجدوں کو آباد کریں. اتنا مجمع تھا، عشاء کی نماز ہوئی لیکن چند لوگ تھے. تو یہ مسجدیں کس لیے ہیں؟ آج جو ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں یہ کسی حکومت کی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں، کسی پارٹی کی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں، کسی دشمن کی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں. ہم اپنے سب سے بڑے دشمن ہیں. ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا، ہم نے مدرسوں کو ویران کر دیا. ہمارے گھروں میں اور ان لوگوں کے گھروں میں کوئی فرق نہیں ہے جو مشرک ہیں، جو خدا کو نہیں جانتے ہیں، جو رسول کو نہیں جانتے ہیں، جو اسلامی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں. ہمارے گھر کا ماحول بھی وہی ہے جو ہمارے برادران وطن کا ماحول ہے. ہماری تہذیب بھی وہی ہے جو ہمارے برادران وطن کی تہذیب ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر کے ہمارے نکاح بھی اسی طرح ہوتے ہیں جیسے ان کے نکاح ہوتے ہیں. ہماری دوسری تقریبات بھی اسی طرح ہوتی ہیں جیسے ان کی تقریبات ہوتی ہیں. تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہا؟ کون سے اسلام پر ہم کو فخر ہے؟ کون سی ایسی چیز ہمارے پاس ہے جس پر ہم کو فخر ہے؟ صرف ٹوپی لگا لینے سے، کرتا اور پائجامہ پہننے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے. اسلام ایک نظام کا پابند ہے. اپنے کو اس نظام کے حوالے کرنا پڑے گا. اسلام کی تمام تعلیمات کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. چاہے آپ کھیت کے اندر کام کر رہے ہوں تب بھی اسلام جو سکھاتا ہے آپ کو اس طریقے کے مطابق کرنا ہوگا. آپ دکان کے اوپر کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو اسلام جو طریقہ بتاتا ہے اس طریقے کے مطابق آپ بیچیں گے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی تعلیمات کو حاصل نہیں کیا ہے وہ ہم سے زیادہ ایماندار ہیں. اور ہمارے جو معاملات ہیں وہ بے ایمانی کی طرف ہم کو لے جاتے ہیں. ہم سے سودا لینے والے یہ کہتے ہیں کہ میں تو پھنس گیا، مجھے تو گھاٹا ہو گیا، میرے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا، مجھ کو تو لوٹ لیا. اور غیروں کے ساتھ جو کاروبار کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے معاملات صحیح ہیں. اس لیے ہم اپنے کو دیکھیں، اپنے کو وزن کریں، اپنے کو آئینے میں دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں. اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنے روز و شب کو دیکھیں. صبح سے شام تک ہم نے کیا کیا، کتنا جھوٹ بولے، کتنا وقت برباد کیا، کتنا بدنظری کی، کتنا ہمارے قدموں نے غلط کاموں کی طرف چلنے کی کوشش کی، ہمارا ہاتھ کتنا صحیح استعمال ہوا. ہم اپنا جائزہ لیں. آج بہت بری صورتحال ہے، اس ملک کی بہت بری صورتحال ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اندلس کے اندر خدا کا نام لینا وہاں ایسا تھا کہ اگر کوئی خدا کا نام لے یا کوئی قرآن کی تعلیم کو حاصل کرے تو اس کو زندہ جلا دیا جائے کرتا تھا. وہاں سے اسلام کا نام مٹا دیا گیا. لیکن اسلام کا نام ایسے نہیں مٹایا گیا کہ یکلخت کوئی فیصلہ کر دیا گیا ہو. آہستہ 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 زبان کے اوپر پابندی لگائی گئی، لباس کے اوپر پابندی لگائی گئی، تعلیم کے اوپر پابندی لگائی گئی، نماز کے اوپر پابندی لگائی گئی،
اذان کے اوپر پابندی لگائی گئی۔ آج تازہ طور پر آپ دیکھ لیجئے کہ حجاب کے بارے میں ہمارے ملک کی عدالت یہ کہتی ہے کہ حجاب اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ کیا حجاب کے بارے میں قرآن مجید کی آیت موجود نہیں ہے؟ جو چیز قرآن مجید کے اندر نص سے موجود ہو اس کو عدلیہ یہ کہتی ہے کہ وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں تو نماز کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ نماز فرض ہے۔ قرآن مجید میں تو حج کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ حج فرض ہے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ ہمارے ملک کی عدلیہ یہ کہہ سکتی ہے کہ نماز اسلام کا حصہ نہیں ہے، اس لیے مسجدیں اسلام کے لیے لازم نہیں ہیں۔ اگر کسی کو نماز پڑھنی ہے تو اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، اذانیں نہیں ہو سکتی، ایسا ہو رہا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوگا؟ یہ محض اس وجہ سے ہوگا کہ ہم اس دین سے دور ہو گئے، ہم نے اس دین کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اور قرآن مجید کے اندر صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ اگر تم اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوموں کو لا کر کے کھڑا کر دے گا۔ اور تاریخ میں یہ ہو چکا ہے، تاریخ میں یہ ہو چکا ہے کہ وہ قومیں جو اسلام کی دشمن تھی وہ اسلام کے سائے میں آ گئیں اور انہوں نے اسلام کی حفاظت کی۔ آپ تاتاری قوم کی تاریخ کو پڑھ لیجئے۔ اس لیے بات کو میں مختصر کرتا ہوں، بلکہ یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اور مدرسے کی اہمیت کو سمجھیے، مدرسے کا تعاون کیجئے۔ آپ تعاون اپنے بچوں کو بھیج کر کے ان کی تعلیم کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ آپ دوسرے راستے ہیں، کسی ایک بچے کی تعلیم پر جو خرچ ہوتا ہے اس خرچ کی ذمہ داری لے لیجئے۔ مدرسے کے اندر جو مدرسین پڑھاتے ہیں وہ بھی انسان ہوتے ہیں، ان کو بھی بھوک لگتی ہے، ان کے بدن پر بھی کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی بھی ضروریات ہوتی ہیں، ان کی بھی بیٹیاں ہوتی ہیں جن کی شادیاں ہوتی ہیں۔ وہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے، کسی اور دنیا کے رہنے والے نہیں ہیں کہ ان کی ضرورتیں نہیں ہیں۔ آپ کی ضرورتیں کبھی پوری نہیں ہوں گی، آپ اپنے ساتھ دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ سکون کے ساتھ رہیں گے، آپ کی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی۔ اس لیے مدرسے کی کوئی ایک ذمہ داری لے لیجئے۔ یہ مولوی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گاؤں گاؤں جا کر کے، شہروں شہروں جا کر کے یہاں کے جو مدرسین ہیں ان کی تنخواہ کو اکٹھا کریں، یہاں جو بچے رہتے ہیں ان بچوں کے اخراجات کی فکر کریں۔ آپ دیکھیے مولوی صاحب کی حالت دیکھیے، آپ مولوی صاحب کی کیا حالت ہے، آپ ان کے اوپر ترس کھائیے۔ آپ کہیے مولوی صاحب آپ بیٹھیے، آپ پڑھائیے، ہم مدرسین کو تنخواہ دیں گے، ہم بچوں کے اوپر جو اخراجات ہیں ان کو پورا کریں گے۔ اتنے سال ہو گئے ابھی مدرسے میں پورے طور پر پلاسٹر نہیں ہوا۔ عالی شان مکانات بنتے ہیں گاؤں میں آج کل، شاندار پتائی ہوتی ہے، پتائی تو بہت دور کی بات ہے، ابھی وہاں پلاسٹر نہیں ہوا، ابھی فرش نہیں بنا۔ مسجد کی حالت دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ کیا حالت ہے مسجد کی، خستہ حال، اس کی کبھی پتائی نہیں ہوئی۔ آپ بتائیے، اپنے گھر کی پتائی کرواتے ہیں، اللہ کے گھر کو بھول جاتے ہیں۔ بڑی آپ کو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ جلسے میں تو نعرے تکبیر کے لیے آپ سب سے تیز آواز سے نعرہ لگاتے ہیں، لیکن یہ نعرہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے والا نعرہ ہے، اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے والا نعرہ ہے۔ آپ کے اعمال سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کے نعروں سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ اگر نعروں سے کام چلتا تو حکومتیں جو بدلتی ہیں وہ بدلتی نہیں، نعرے لگاتے رہتے اور حکومت میں رہتے۔ لیکن محنت کرنی پڑتی ہے، زمینی محنت کرنی پڑتی ہے۔ پہلی فرصت میں اس جلسے کے بعد آپ یہ طے کیجئے کہ مسجد کو اچھی حالت میں کرنا ہے، پٹی ہونی چاہیے اور اس کے بعد اچھے کلر سے اس کا کلر ہونا چاہیے، جو اچھی کوالٹی کا کلر آتا ہے۔ اور بھی بہت سی کمیاں ہیں، ہر طرف تار ہے۔ اللہ کے گھر کا یہ حال ہے، ہمارے گھر میں کہیں تار نظر نہیں آئے گا، ہمارے گھر میں کہیں جو پانی کا نظام ہوتا ہے وہ کہیں ٹوٹی نظر نہیں، کہیں وہ نظر نہیں آئے گی، نلکی اس کی جس میں پانی دوڑتا ہے۔ مسجد کے اندر برا حال ہے، پوری مسجد کے اندر تار ہے، کہاں سے سوئچ ہے، یعنی دیکھیے پنکھے کو چلانے کے لیے تار کو تار میں جوڑا جاتا ہے۔ مسجد کی یہ خستہ حالت ہے کہ پنکھے کو جلانے کے لیے 10 روپے کا سوئچ نہیں ہے۔ تف ہے ایسے لوگوں کے اوپر، آپ کو سوچنا چاہیے اپنے بارے میں۔ اس کے علاوہ جو استنجا خانہ ہے اس کی چھت نہیں ہے،
تو اللہ کے گھر کے سے اگر ہم کو محبت ہوگی تو ہم پہلے اللہ کے گھر کی فکر کریں گے، اور سب سے بڑی چیز ہے اس کو آباد کرنا۔ نمازوں کا اہتمام ہو، وقت پر نمازوں کا اہتمام ہو، گھر کے سارے مرد نمازوں کا اہتمام کریں، گھر کی ساری عورتیں گھروں میں نمازوں کا اہتمام کریں۔ ہم کو ان جوانوں کو متنبہ نہیں کرنا پڑے گا، ان کو ڈانٹنا نہیں پڑے گا، لیکن باپ غلط کام کرتا ہو، بیٹے کے لیے تو کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ غلط کام کرے، تو باپ تو غلط راستے پہ جا رہا ہے اور بیٹے سے کہہ رہا ہے بیٹا اس راستے پہ نہیں جانا، ناممکن ہے۔ کیوں نہیں جائے گا بیٹا؟ کیا اس کو عقل نہیں ہے؟ کیا اس کو سوجھ بوجھ نہیں ہے؟ اس لیے اپنی زندگیوں کو بدلیے، طے کیجئے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے آپ اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کیجئے، اپنی بچیوں کی تعلیم کی فکر کیجئے۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے۔ آپ ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غزوات ہوتے تھے، جو جنگیں ہوتی تھی، اس میں جو قیدی آتے تھے، غزوہ بدر میں دیکھیے جو قیدی آئے ان کو رہا کرنے کے لیے یہ فدیہ رکھا گیا کہ وہ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ آج اگر کوئی کسی کو قید کرتا ہے تو اس کو مشکلات سے، اذیتوں سے دوچار کرتا ہے، اور اس کو رہا کرنے کے لیے کئی سال مقدمہ چلتا ہے، بہت بڑی ضمانت کی رقم ہوتی ہے، لیکن تعلیم کی اتنی اہمیت ہے۔ اور قرآن مجید میں بے شمار آیتوں میں کہا گیا ہے کہ تعلیم کی اس سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اس لیے تعلیم کی فکر کیجئے، ساری کمی تعلیم کی وجہ سے ہے۔ مجھ کو یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی فوراً انشاءاللہ جو بچے فارغ ہوئے ہیں ان کی دستار بندی ہوگی۔ ہمارے درمیان ہمارے علاقے کے معزز علماء کرام اور حفاظ کرام موجود ہیں، بہت معروف ہستیاں موجود ہیں جن کی اس علاقے میں قربانیاں ہیں۔ ان میں خاص طور سے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب محتمم مدرسہ سراج العلوم قطری، اور محترم جناب قاری محمد حنیف صاحب جو نور پور سے تشریف لائے ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہیں، اگر میں نام لوں گا تو نام لیتا چلا جاؤں گا، بہت طویل ہو جائے گا سلسلہ، میں معذرت چاہتا ہوں۔ میرے لیے سارے لوگ برابر ہیں، اور دور دراز سے حضرت مولانا محمد یامین صاحب بھی آئے ہیں، بہت سے شعراء کرام بھی آئے ہیں جو ہمارے لیے بہت قابل قدر ہیں، اور آپ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے کلام کو سنتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر عشق رسول کی تپش ہے، لیکن اس کو صحیح رخ دینے کی ضرورت ہے، نعروں کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے۔ اس مدرسے میں جو ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے، اور شہر سے اور گاؤں، بڑے گاؤں قصبے کی آبادی سے دور دراز ایک چھوٹے سے گاؤں اکبر پور کے اندر مدرسہ ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، بڑے فخر کی بات ہے کہ اس مدرسے سے اس وقت 4 حفاظ کرام فارغ ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے سینوں کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے ایک سورت کو یاد کرنا، ایک صفحے کو یاد کرنا، ایک پارے کو یاد کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ وہ کسی کو حافظ بناتا ہے، اور جب حافظ بناتا ہے تو یہ دستار بندی تو دنیا کی دستار بندی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان پر جب پوری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے تب اس کے سر کے اوپر تاج پہنایا جائے گا قیامت کے دن، تو اس سے بڑھ کر کے فخر کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ آج ان کی دستار بندی ہوگی، ہم سب ان کی درازی عمر کے لیے دعا کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بہت بڑا عالم بنائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید کی تعلیم کی توفیق عطا فرمائی، اسی طرح وہ قرآن مجید کے علم کو حاصل کریں، مفسر بنیں، قرآن مجید کے علوم کو حاصل کریں۔ قرآن مجید کے اندر بے شمار علوم ہیں، وہ سارے علوم کو حاصل کریں اور سب سے بڑے عالم ہوں قرآن مجید کے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اس لیے کہ وہ صرف حفظ کے اوپر اکتفا نہ کریں، ان کے گھر والے اور وہ ارادہ کریں کہ وہ کسی بڑے ادارے کے اندر تعلیم حاصل کریں گے اور قرآن مجید کے عالم بنیں گے۔ ان میں ایک ہے جناب
हाफिज मोहम्मद सलमान साहब, इब्न जनाब मोहम्मद इसाक साहब धदरा, हाफिज मोहम्मद दूसरे भी हाफिज मोहम्मद सलमान साहब हैं जो अख्तर अली साहब के साहिबजादे हैं धदरा के, और हाफिज मोहम्मद कलीम साहब हैं जो सलीम साहब के साहिबजादे हैं मानकपुर के, हाफिज मोहम्मद फुरकान साहब हैं जो मरहूम अद्दू साहब के साहिबजादी हैं, मोहम्मद क्या है मरखापुर के। अल्लाह ताला इन सब की वजह से और इनकी अज़मत की वजह से हम सब लोगों को भी गुनाहों को माफ़ करे और हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।